السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اپنے اردو کا نیا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے سچے سرمد۔ ہم اس کے بارے میں سے پڑھیں گے۔ یہ آپ کا سبق نمبر 3 ہے۔ درازہ شریف ضلع خیرپور میں رانی پور اور گمبٹ کے درمیان ایک گاؤں ہے۔ بہت پہلے اس گاؤں میں 3 بزرگ ہستیاں رہتی تھیں جو اپنی عبادت اور دینداری کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام صاحب ڈینو درویش اور باقی 2 بھائی میاں صلاح الدین رحمۃ اللہ اور میاں عبدالحق رحمۃ اللہ تھے۔ دونوں بھائی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے، اسی لیے فاروقی کہلاتے تھے۔ جس طرح بزرگوں میں یہ دونوں بھائی اپنی عبادت اور دینداری کی وجہ سے مشہور تھے، اسی طرح بچوں میں صلاح الدین رحمۃ اللہ کا ایک بچہ سچل بہت مشہور تھا۔ اس بچے کا نام عبدالوہاب تھا۔ لوگ اس کی نیکی اور سچائی کی وجہ سے اسے سچو، سچل اور سچے ڈینو کہتے تھے۔ سچل کو یہ شہرت اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ اپنے والد اور چچا کی نصیحتوں پر عمل کرتا تھا، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے پڑھنے اور نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارتا تھا۔ اسے نماز کا بے حد شوق تھا اور جہاں اذان ہوئی اور وہ مسجد کی طرف چلا، چھوٹی سی عمر میں کلام پاک بھی حفظ کر لیا۔ یہی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر سچل سارے گاؤں کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ سچل ابھی کم سن ہی تھا کہ اس کے والد میاں صلاح الدین فاروقی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد سچل اپنے چچا میاں عبدالحق فاروقی رحمۃ اللہ کے پاس رہنے لگا۔ میاں صاحب بھی اتنے نیک تھے کہ صاحب ڈینو درویش جیسے بزرگ نے انہیں اپنا جانشین مقرر کر لیا۔ ایک بار سچل اور ان کے چچا میاں عبدالحق فاروقی صاحب ڈینو درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ بزرگ سندھ کے مشہور صوفی شاعر اور درویش شاہ عبداللطیف بھٹائی تھے۔ سچل کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صاحب ڈینو درویش سے فرمایا کہ جو ہانڈی ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھکنا یہ بچہ اتارے گا۔ مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو شاعری کے ذریعے دین کی جانب راغب کرنے کا جو کام ہم نے شروع کیا ہے، یہ بچہ سچل بڑا ہو کے اس کام کو پورا کرے گا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ کے سچل کے بارے میں پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر اور مبلغ بنا اور سچل سائیں کے نام سے مشہور ہوا۔ سچل سرمد بڑے ہو کر تنہائی پسند ہو گئے تھے، اکثر غور و فکر میں مشغول رہتے، نماز پابندی سے پڑھتے اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ بے شمار لوگ آپ سے عقیدت رکھتے تھے۔ میر سہراب خان اور میر رستم خان تالپور جو اس زمانے میں خیرپور کے حاکم تھے، وہ بھی آپ کو اپنا بزرگ مانتے تھے۔ درازہ شریف میں سچل سرمد رحمۃ اللہ کا مزار بھی میر رستم خان نے ہی بنوایا۔ سچل سرمد رحمۃ اللہ کو سندھی، ہندی، اردو، فارسی، عربی، پنجابی اور سرائی کی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور ان سب زبانوں میں شعر کہتے تھے، اس لیے آپ کو ہفت زبان شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ سندھی زبان میں ان کے شعروں کا مجموعہ سچل جو رسالوں کے نام سے 2 جلدوں میں ہے۔ ان اشعار میں انہوں نے محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کا انتقال 14 رمضان المبارک 1242 ہجری کو 90 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کا عرس رمضان شریف میں بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ دور دور سے لوگ آ کر اس میں شریک ہوتے ہیں۔ سچل سرمد رحمۃ اللہ کا کلام ہر خاص و عام میں اپنی خوبی کی وجہ سے آج بھی مقبول ہے۔ اس سبق کی آپ بلند خوانی کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس ورکشیٹ پیڈ پہ سچل سرمد کے مشکل الفاظ ہیں۔ نمبر 1 ضلع، صلاح الدین، عبدالوہاب، فضول، نصیحتوں، ضائع، صوفی شاعر، مبلغ، غور و فکر، حفظ زبان، عبدالحق، شاہ عبداللطیف، ہانڈی، مشغول، مجموعہ۔ اس کی آپ کو یہاں پر مشق بھی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس گھر کا کام ہے صفحہ نمبر 16 اور 17 پر سوال نمبر 2، 3 اور 8 کتاب میں ہی کرنے ہیں۔ یہ کام آپ کتاب میں ہے، یہ آپ کو کتاب میں ہی اس کا کام پورا کرنا ہے۔ تھینک یو کلاس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔
آج ہم اپنا سبق نمبر 3 سچر سرمد رحمۃ اللہ کے کا کاپی کا کام کریں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سرورق بنا ہوا ہے. آپ کو ایسے ہی سرورق بنانا ہے. بلند خوانی، مشکل الفاظ، الفاظ معنی، سوال جواب. کتاب میں صفحہ نمبر 16 اور 17 پر سوال نمبر 2، 3، 5 اور 8 جو آپ کو میں نے بتایا تھا اس سے پہلے والے لیکچر میں، وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا. اب ہم اس کے مشکل الفاظ معنی دیکھیں گے. الفاظ معنی نمبر 1 ہے پیشن گوئی، کسی واقعے کی پہلے سے خبر دینا. اسے پہلے سے کسی کو پتہ چل جانا کہ اس واقعے کے ساتھ کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے، اسے کہتے ہیں پیشن گوئی. درس دینا، درس مطلب سبق دینا، کسی کو کوئی بات بتانا، سمجھانا. درویش کہتے ہیں فقیر، بزرگ جو صرف اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں. صحبت، دوستی یا ساتھ، جیسے آپ اپنے دوستوں میں رہتے ہیں، کیسی صحبت میں رہتے ہیں، جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں نا، وہ دوستی اور ساتھ. عقیدت، محبت. مبلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے کو، جو لوگ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے بارے میں آپ کو باتیں، اسلام کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان کو کرنے والے کو مبلغ کہتے ہیں. نصیحت کرنا، کوئی اچھی بات بتانا کسی کو، اسے کہتے ہیں ہم اچھی بات کوئی ہو اسے ہم کہتے ہیں نصیحت کرنا. یہ الفاظ معنی ہیں. اس کے بعد ہم سوال جواب کریں گے. سوال جواب ہیں. سوال نمبر 1 ہے سچر سرمد رحمۃ اللہ کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے سچر سرمد رحمۃ اللہ کے والد کا نام صلاح الدین تھا. سوال نمبر 2، سچر سرمد رحمۃ اللہ میں دینداری کی کیا باتیں تھیں؟ سچر سرمد رحمۃ اللہ بڑے ہو کر تنہائی پسند ہو گئے تھے، اکثر غور و فکر میں مشغول رہتے، نماز پابندی سے پڑھتے اور زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے. سوال نمبر 3، شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ نے سچر سرمد رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی تھی؟ مطلب کیا بتایا تھا انہوں نے ان کے بارے میں کہ کیا ہونے والا ہے؟ شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ نے سچر سرمد رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی. پھر آپ کو ایسے ہی لکھنا ہے، جو ہانڈی ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھکنا یہ بچہ اتارے گا. مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو شاعری کے ذریعے دین کی جانب راغب کرنے کا جو کام ہم نے شروع کیا ہے، یہ بچہ سچل بڑا ہو کر اس کام کو پورا کرے گا. سوال نمبر 4 ہے سچر سرمد رحمۃ اللہ نے کس کس زبان میں شعر کہے ہیں؟ جواب، سچر سرمد رحمۃ اللہ نے سندھی، ہندی، اردو، فارسی، عربی، پنجابی اور سرائکی زبانوں میں شعر کہے ہیں. سوال نمبر 5، سچر سرمد رحمۃ اللہ کے سندھی اشعار کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ان کے سندھی اشعار کے مجموعے کا نام سچل جو رسالو ہے. یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں اسی طرح سے کرنا ہے. تھینک یو کلاس.